I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. جس انداز سے اور تھوک کے حساب سے وہاں قانون سازی ہو رہی ہے، کم از کم میری نظر سے ایسی کوئی مثال ماضی کے اندر نہیں گزری. ناظرین، آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک جو ہے میجر ٹیلی ویژن چینل کا تراشا، کیونکہ ہم بات کریں گے تو کہتے ہیں کہ شاید جناب اعلیٰ آپ اپنے پاس سے ہی یہ سٹوری لگا رہے ہیں. پچھلے کچھ 4-5 دنوں کے دوران جو ہے 53 جو بل جو ہے دونوں ہاؤسز کے اندر میجورٹی آف دیز جو بلز ہیں یہ نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش کیے گئے، اور ظاہر ہے اس میں سے کچھ بل جو ہیں آج سینٹ کے سامنے بھی پیش کر دیے گئے ہیں. اب یہ حالات و واقعات یہ ہے ناظرین کہ اس میں کچھ ایسے بل بھی تھے، جس طرح ایک تو بل بڑا زبردست جو پیش ہمارے سامنے ہمیں چوہدری صاحب دیکھا ہے، وہ 1923 کا ایک سیکرٹ جو بل تھا، آپ کو پتہ ہی ہے نیشنل سیکرٹس بل جو بل تھا آفیشل سیکرٹس کے حوالے سے، اس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور آج ہم 2023 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پوری صدی لگ گئی ہے ہمیں اس بل کو امپروو کرنے کے لیے. اب یہ جو بل ہے اس کے اوپر کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے ناظرین تنقید ہوئی، آج تمام اخبارات کے اندر اس کی کوریج بھی ہوئی ہے، لہذا وہ اس بل کو کمیٹی کو بھجوا دیا گیا. آپ دیکھیں کمیٹی کے پاس جو بل جاتا ہے تو اس کا کیا بنتا ہے. اب چودھری صاحب جو اہم ایشو جو ہمارے سامنے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر تو بل پیش کر دیے گئے ہیں، آئندہ 2-4 دنوں کے اندر میجورٹی آف دیز بلز جو پیش ہو گئے ہیں ان کو پاس بھی کر دیا جائے گا. اس کے بعد ناظرین آئین جو ہے، ویسے تو ہم آئین کی عزت نہیں کرتے، آئین جو آئین پاکستان ہے اس کا جو آرٹیکل 75 ہے اس کے مطابق صدر پاکستان اس وقت جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ انہوں نے اس بل کو جو اسینٹ دینی ہے، اپنی مرضی جو انڈورس کرنا ہے، سائن کرنے ہیں، اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے لیے 10 دن کا وقت آیا ہے اس کے اندر. اگر 10 دن کے اندر وہ بل کے اوپر سائن نہیں کرتے تو 10 دن کے اندر اندر صدر پاکستان کو وہ جو بل ہے واپس بھجوانا ہوتا ہے پارلیمان کو، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اس کے اندر یہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، دوبارہ اس کو دیکھ لیا جائے. لہذا وہ جو بل واپس آتا ہے اور اس بل کو دوبارہ ہاؤس کو دیکھنا ہوتا ہے تو پھر ایک جوائنٹ سیٹنگ آف دا پارلیمان اس بل کو دیکھتی ہے. اس کے اندر جو صدر پاکستان کی جو تجویز کردہ ترامیم ہیں اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے یا کی جائیں یا نہ کی جائیں، اس بل کو پاس کر کے میجورٹی ووٹ سے واپس اگر بھجوا دیا جائے صدر پاکستان کے پاس تو وہ بل از کنسیڈرڈ ایز پاسڈ، وہ بیکمز لا آف دا لینڈ. اب جو اہم نقطہ ہے ناظرین، آج ہو گئی ہے 2 اگست، حکومت کا جو پلان بن رہا ہے 10 کو قریب یہ جو ہے اس اسمبلی کو تحلیل کرنا. اب جو آرٹیکل آئین کا 76 ہے اس کے مطابق ناظرین اگر کوئی بل نیشنل اسمبلی نے پاس کر لیا ہے یا نیشنل اسمبلی کے اندر پینڈنگ ہے، وہ بل سینٹ کے پاس چلا گیا ہے یا اس سے آگے چلا گیا ہے، تو بل جو ہے وہ لیپس کر جائے گا. یہ بہت واضح لکھا ہوا ہے. لہذا یہ اسکرین کے اوپر آپ ناظرین آرٹیکل 76 کا یہ جو سب کلاس 3 آپ پڑھ سکتے ہیں. اے بل پینڈنگ ان دا نیشنل اسمبلی آر اے بل وچ ہیز بین پاسڈ بائی دا نیشنل اسمبلی از پینڈنگ ان دا سینٹ شیل لیپس آن دا ڈیزولوشن آف دا نیشنل اسمبلی. لہذا اگر یہ بل جو پاس ہو بھی جاتے ہیں تو صدر پاکستان چوہدری صاحب آئندہ ان کے پاس یہ ایک بڑا کرٹیکل کردار، اب یہ جو بال ہے ان کے کورٹ میں چلی جائے گی، وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ سویپنگ پاورز دے دی گئی ہیں ایجنسیز کو کہ وہ کسی بھی وقت کسی کے پاس بھی جا کے پوچھ پرتیز کر سکتے ہیں، اس کے گیجٹس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ ہاؤس کے اندر جو ہے جس انداز سے قانون سازی کی گئی، قانون پاس کیے گئے، تمام اطراف سے تنقید بھی کی گئی، جو خدا رہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. رضا ربانی صاحب بول رہے، سینیٹر غلام مرتضی صاحب بول رہے، باقی بھی تمام اطراف سے تنقید ہو رہی ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آپ نے کبھی پاکستان کی جو ہے پارلیمانی تاریخ کے اندر اس طرح کے حالات و واقعات ماضی میں دیکھے ہیں؟ نہیں، اس طرح تو ہمیں خیال بھی نہیں تھا کہ ہوگا. 1-2 چیزیں آپ نوٹ کر لیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ دیکھا جائے گا کہ جو پارلیمنٹ مکمل نہیں تھی قومی اسمبلی کے
آدھے ممبر جو تھے اجلاس میں موجود نہیں تھے، ان کے استعفے یا منظور کر لیے گئے یا منظوری کے پروسیس میں پڑے تھے، یا کبھی منظور تھے اور کبھی غیر نامنظور تھے. ان کے بغیر راتوں رات دن دیکھا نہ رات دیکھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے قانونوں میں کیا کیا ترمیمیں کر کے اپنی مرضی کی اپنے ملک کے اندر ہیرا پھیری مچائی ہوئی تھی. اور جدھر یہ اسمبلی ایجنسیاں کسی کے گھر میں بغیر پوچھے بغیر وارنٹ کے جا سکتے ہیں، تو وہ پہلے ہی یہ کام کر رہے تھے 4 مہینے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو اب اور ان کو کھلی چھٹی مل گئی ہے. تو یہ کوئی دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. اور اب ایک رواج پڑتی جا رہی ہے، یہ چیز ایک جڑ پکڑتی جا رہی ہے. معاف کرنا خاور گمن، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات غلط ثابت ہو کہ ملک کے اندر الیکشن کی اور الیکٹڈ گورنمنٹ کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے. کام ٹھیک چل رہا ہے اور سارے ریاستی ادارے اور موجودہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ بڑا کام کر رہے ہیں. اور آج ایک اشتہار آیا ہے کہ انہوں نے تو پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جدھر کوئی صحیح کام ہوا ہے سوائے پاکستان کے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے ہو رہے ہیں اور ریاستی ادارے بھی ساتھ ہیں اور حکومت بھی بڑا کام کر رہی ہے، تو پھر الیکشن کی اور حکومتیں منتخب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ پاکستان کے لوگ جو ہے ہمیں ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے، تو اسی اس تکلف کے کیوں پئیے؟ اچھا چودھری صاحب، رضا ربانی صاحب نے اس حوالے سے جو بات کی، اگر پروڈیوسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے رضا ربانی صاحب کو اگر ہم وہ سنا سکتے ہیں پلیز سنیے گا. نئی روایات ڈالی جا رہی ہیں. انفارچونیٹلی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ میں نہیں بھیجا گیا لیکن مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا، جہاں پہ میری آنکھوں پہ پٹی ہو، میرے ہاتھ بندھے میں ہوں، اور جو منسٹر صاحبان کہیں یا جو کیبنٹ سے پاس ہو کے آ جائے وہ کہیں کہ دن ہے تو میں کہوں دن ہے، وہ کہیں رات ہے تو میں کہوں رات ہے. And I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills.